سب تعریفیں اس اللہ کی ہے جو بڑا کریم اور احسان کرنے والا ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اولاد عدنان کے سردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور حضرات تابعین پر۔ اما بعد، میرے مؤمن بھائیوں بہنوں، سال بھر کی راتوں میں سے سب سے بڑی رات شب قدر ہے، جس کو رب تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس رات کا نام لے کر ذکر فرمایا ہے، اور اس کے لیے اس نام کے ساتھ الگ سے ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے، جس میں اس رات کے بعض خصائص اور احوال کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک عظیم اور بزرگی والی رات ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کی یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ برکت والی رات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، اور ہم تو خبردار کرنے والے تھے، کیونکہ اس رات میں خیریں اور نیکیاں ہیں، اس میں رحمتیں اترتی ہے، گناہوں کی بخش ہوتی ہے، اور جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ اس رات کا نام شب قدر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس رات میں مخلوقات کی اس برس کی تقدیریں لکھی جاتی ہے، ان تقدیروں کو لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت کے کام فیصلہ کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین ہر کام کے فیصلے کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو وہ ظاہر فرماتے ہیں جو مستقبل میں واقع ہوگا، اور انہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے جو ان کا وظیفہ اور کام ہے۔ ان سب باتوں کا علم اور ان کی تقدیر رب تعالیٰ کو پہلے سے ہوتی ہے۔ یہ شب قدر ہے، یعنی اس کا مقام و مرتبہ عظیم اور اس کی شان جلیل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے اتارنے کے آغاز کو اس رات کے ساتھ خاص کیا ہے، چنانچہ رب تعالیٰ نے اسی رات غار حرا میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اس رات میں فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح الامین ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اس رات کی برکت کی کثرت کی وجہ سے فرشتے کثرت کے ساتھ اترتے ہیں، فرشتے رحمت و برکت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ 27 یا 29 کی رات ہے۔ اس رات فرشتے زمین بھر کی کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس رات کی یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ شیطان کے مکر و فریب سے اور مسلمانوں کی ایذا رسانی سے امان و سلامتی کا وثیقہ ہے۔ اس رات میں رب تعالیٰ کے عقاب و عذاب سے سلامتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک امان اور سلامتی ہے۔ اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو اس رات میں نماز پڑھ کر رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما کر اس کا اکرام فرماتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کیا، اس کے سب پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایمان کے ساتھ یعنی وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ رب تعالیٰ کا وعدہ اور اس پر ملنے والا اجر سچا ہے۔ احتساب کے ساتھ یعنی اجر کی طلب کے لیے نہ کہ کوئی دوسرا ارادہ ہو، جیسے ریاکاری وغیرہ۔ اسی لیے اس رات میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بلا شبہ یہ وہ عظیم فضیلت ہے جس کا اندازہ صرف اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ اس آیت میں ایک مسلمان کو اس رات عبادت کرنے کی ترغیب اور اس میں رب کی رضا چاہنے کی انگیخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کی طرف لپکنے کے لیے اس رات کی تلاش میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب قدر کی تلاش میں رہتے اور اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس کی تلاش کی ترغیب دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات میں دعا مانگنا مستحب ہے کہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ فرماتی ہے کہ میں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس رات میں یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے حد معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما۔ جب اس عظیم رات کی یہ صفات، خصوصیات اور فضائل ہے تو ایک مسلمان کو اس رات کی برکات حاصل کرنے کے لیے اس میں خوب محنت کیوں نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے بے پناہ فضائل کی ریس کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ رات آخر عشرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پورے عشرے میں طاعات اور عبادات میں خوب محنت کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں سے جو دن باقی رہ گئے ہیں ان میں بے حد محنت کرے، خوب عبادت کرے، اور اپنے اہل و عیال اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتلائے کہ ان دنوں میں طاعات میں محنت کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ کا فضل بے حد عظیم ہے اور اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔